الرحیم فإن ظہر عیب پس اگر عیب ظاہر ہوا قدیم پرانا بعد ما حدث عنده آخر بعد اس کے کہ پیدا ہوا اس کے پاس دوسرا عیب فلہ نقصانہ تو اس کے لیے اس کا نقصان ہے لا ردہ نہ کہ اس کو واپس کرنا الا برضا بائعہ مگر اس کے بائع کی رضامندی کے ساتھ کثوب شراہ جیسا کہ وہ کپڑا جس کو اس نے خریدا فقطعہ پس اس کو کاٹ لیا فظہر عیب تو ظاہر ہوا عیب ولبائعہ اخذہ کذالک اور اس کے بائع کے لیے جائز ہے اس کو لینا اسی طرح فلا یرجع مشتریہ پس رجوع نہیں کرے گا اس کا خریدار ان باعہ اگر اس نے اس کو بیچ دیا اے لا یرجع المشتری بالنقصان یعنی رجوع نہیں کرے گا خریدار نقصان کا ان باع اگر بیچا لأن البائع اس لیے کہ بائع کے لیے کان لہو ان یقولا بائع کے لیے جائز تھا کہ وہ یوں کہتا لہو اس کو انا آخذہ معیبا میں اس کو لینے والا ہوں عیب دار حالت میں فالمشتری بالبیع تو مشتری بیع کرنے کی وجہ سے یکون حابسا للمبیع روکنے والا ہوگا مبیع کو فلا یرجع بالنقصان تو رجوع نہیں کرے گا نقصان کا فإن ظہر عیب شے خریدی اور اس کے بعد مشتری کے پاس اس میں نیا عیب پیدا ہو گیا اس کے بعد پتہ چلا کہ اس میں تو ایک پرانا عیب بھی تھا تو مشتری رجوع بالنقصان کر سکتا ہے واپس نہیں کر سکتا ہاں اگر بائع راضی ہو واپس لینے پر تو بائع کو یہ واپس بھی کر سکتا ہے شے خریدی اس میں ایک نیا عیب پیدا ہو گیا مشتری کے پاس پھر پتہ چلا کہ اس میں تو ایک پرانا عیب بھی ہے تو مشتری رجوع بالنقصان کر سکتا ہے اس کو واپس نہیں کر سکتا ہاں اگر بائع راضی ہو تو واپس بھی کر سکتا ہے اس کی مثال کپڑا خریدا اس کو کاٹ دیا یعنی اس میں نیا عیب اس کے پاس سے ہی پیدا ہو گیا پھر پتہ چلا کہ اس میں تو ایک پرانا عیب بھی ہے تو اب یہ اس کپڑے کا رجوع بالنقصان کر سکتا ہے مثلاً کپڑا 1000 میں خریدا تھا اس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت صرف 800 ہے تو اب 200 کا بائع سے رجوع کر سکتا ہے مثال ہے کپڑا خریدا اس کو کاٹ دیا یعنی اس میں کوئی عیب خود ہی پیدا کر دیا خود ہی اس کے پاس پیدا ہو گیا پھر پتہ چلا اس میں تو ایک پرانا عیب بھی ہے تو اب یہ رجوع بالنقصان کر سکتا ہے مثلاً کپڑا 1000 میں خریدا تھا اور عیب کی وجہ سے اب اس کی قیمت صرف 800 رہ گئی ہے تو اب یہ 200 کا بائع سے رجوع کر سکتا ہے لیکن اگر بائع کہتا ہے کہ مجھے واپس کر دو تو مشتری اس کو واپس بھی کر سکتا ہے اور پورے پیسے واپس لے سکتا ہے فلا یرجع مشتری ان باعہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑا خریدا کوئی شے خریدی اور پھر اس کے بعد پتہ چلا پھر اس کے بعد اس نے اس کو بیچ دیا تو اب کپڑا خریدا اس میں عیب پیدا ہو گیا اس کے بعد پتہ چلا کہ اس میں ایک پرانا عیب بھی ہے جو بائع کے پاس سے چلا آ رہا تھا تو اب یہاں پر بیچنے کی وجہ سے مشتری رجوع بالنقصان بھی نہیں کر سکتا مسئلہ یہ ہے کہ شے خریدی اس میں ایک عیب پیدا ہو گیا بعد میں پتہ چلا کہ اس میں ایک پرانا عیب بھی ہے اس کے بعد اس نے بیچ دیا مشتری نے اس شے کو بیچ دیا تو اب مشتری یہاں پر رجوع بالنقصان بھی نہیں کر سکتا وجہ اس کی یہ ہے کہ مشتری بیع کی وجہ سے حابس مبیع بن گیا اور حابس مبیع رجوع بالنقصان نہیں کر سکتا مشتری حابس مبیع اس طرح بن گیا کہ بائع تو یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے عیب دار حالت میں ہی واپس کر دو لیکن جب مشتری نے اس کو بیچ دیا تو یہ مبیع کو روکنے والا ہوا حابس مبیع ہوا لہذا رجوع بالنقصان بھی نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری بیع کرنے کی وجہ سے حابس مبیع بن گیا اور حابس مبیع رجوع بالنقصان نہیں کر سکتا باقی حابس مبیع اس طرح بن گیا کہ جب تک اس نے بیچا نہیں تھا تو بائع کہہ سکتا تھا کہ مجھے یہی عیب دار کپڑا عیب دار چیز ہی واپس کرو لیکن بیع کی وجہ سے مشتری اس کو روکنے والا ہوا حابس مبیع ہوا لہذا یہ رجوع بالنقصان بھی نہیں کر سکتا فإن خاطہ پس اس نے اگر اس کو سی لیا او صبغہ احمر یا اس کو رنگ دے دیا سرخ او لت السویق بثمن یا ملا دیا ستو کو گھی کے ساتھ ثم ظہر عیبہ پھر اس کا عیب ظاہر ہوا لا یاخذہ بائعہ تو نہیں لے گا اس کو اس کا بائع
ورجع بنقصانہ، اور رجوع کرے اس کے نقصان کا، یعنی رجع المشتری بنقصان العیب، یعنی رجوع کرے مشتری عیب کے نقصان کا، ولا یکون للبائع، اور بائع کے لیے جائز نہیں ہوگا یہ کہ کہے انا آخذہ معیبا، میں اس کو لیتا ہوں عیبدار ہونے کی حالت میں، لاختلاط ملک المشتری بالمبیع، بوجہ مشتری کی مبیع کے ساتھ ملکیت کے مختلط ہونے کے، وہو الخیط والصبغ والثمن، اور وہ دھاگا اور رنگ اور گھی ہے۔ فإن خاطہ، کپڑا خریدا اس کو سی لیا یا اس کو سرخ رنگ دے دیا، ستو خریدا اس میں گھی ملا دیا، پھر پتہ چلا اس کپڑے میں یا اس ستو میں عیب ہے، تو اب وہ کپڑا اور ستو بائع واپس نہیں لے سکتا، بلکہ مشتری رجوع بالنقصان کرے گا۔ اس کی قیمت اگر 1000 تھی، عیب کی وجہ سے 800 رہ گئی، تو اب وہ 200 کا بائع سے رجوع کرے گا۔ اب بائع یہ بھی نہیں کہہ سکتا مجھے عیب کی حالت میں یہی چیز واپس کر دو، یہی کپڑا اور ستو واپس کر دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مشتری کی ملک مبیع کے ساتھ مل گئی ہے، خلط ہو گئی ہے، وہ ملکیت مشتری کی دھاگا ہے، رنگ ہے اور گھی ہے، یہ مشتری کی اپنی ملکیت ہیں جو مبیع کے ساتھ مل گئی ہیں، اسی وجہ سے بائع کو واپس لینے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ کپڑا خریدا اس کو سی لیا یا اس کو سرخ رنگ دے دیا، ستو خریدا اس میں گھی ملا دیا، پھر پتہ چلا اس کپڑے میں عیب ہے یا اس ستو میں عیب ہے، تو اب بائع اس کو واپس نہیں کر سکتا، واپس نہیں لے سکتا، مشتری رجوع بالنقصان کرے گا۔ اس کی قیمت اگر 1000 تھی، عیب کی وجہ سے 800 ہے، تو اب 200 کا مشتری بائع سے رجوع کرے گا۔ اب بائع یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے عیبدار حالت میں ہے یہ واپس کر دو، کیونکہ اب مشتری کی ملک مبیع کے ساتھ مختلط ہو گئی ہے۔ مشتری کی ملک ہے دھاگا، رنگ اور ستو، یہ مشتری کے ہیں جو مبیع کے ساتھ مل گئے ہیں، اسی وجہ سے بائع واپس نہیں لے سکتا۔ کما لو باعہ، جیسا کہ اس نے اگر بیچا بعد رؤیت عیبہ، اس کے عیب کے دیکھ لینے کے بعد، اے کما یرجع المشتری، یعنی جس طرح رجوع کرتا ہے مشتری بنقصان العیب، عیب کے نقصان کا، ان باع الثوب المخیط، اگر بیچ دیا سلا ہوا کپڑا، او المصبوغہ یا رنگا ہوا کپڑا، او السویق الملتوطہ یا ستو گھی ملایا ہوا، بعد رؤیت عیبہ، اس کے عیب کے دیکھ لینے کے بعد، لأنہ بالبیع، اس لیے کہ وہ بیع کی وجہ سے، لم یصر حابسا للمبیع، نہیں ہوا وہ روکنے والا مبیع کو، اذ قبل البیع، اس لیے کہ بیع سے پہلے، لم یکن للبائع اخذہ معیبا، بائع کے لیے جائز نہیں تھا اس کو لینا عیبدار ہونے کی حالت میں، لاختلاط ملک المشتری بہ، بوجہ مشتری کی ملکیت کے اس کے ساتھ مختلط ہونے کے، فلم یبطل حق الرجوع بالنقصان، پس باطل نہیں ہوگا رجوع بالنقصان کا حق۔ کما لو باعہ، کپڑا خریدا اس کو سی لیا یا اس کو سرخ رنگ دے دیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے، پھر اس کو آگے بیچ دیا۔ ستو خریدا اس میں گھی ملا دیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے، اور اس کے بعد اس نے اس کو بیچ دیا، تو اب بھی مشتری رجوع بالنقصان کر سکتا ہے۔ کپڑا خریدا اس کو سی لیا یا اس کو سرخ رنگ دے دیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو بیچ دیا۔ ستو خریدا اس میں گھی ملا دیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے، اور اس کے بعد اس نے اس کو بیچ دیا، تو اب ان صورتوں میں بھی مشتری رجوع بالنقصان کر سکتا ہے۔ سوال ہوتا ہے، چاہیے کہ مشتری رجوع بالنقصان نہ کرے، اس لیے کہ بیع کی وجہ سے مشتری حابس مبیع ہوا، اور حابس مبیع رجوع بالنقصان نہیں کر سکتا۔ سوال ہوتا ہے، چاہیے کہ یہاں مشتری رجوع بالنقصان نہ کر سکے، اس لیے کہ بیع کی وجہ سے وہ حابس مبیع ہوا، اور حابس مبیع رجوع بالنقصان نہیں کر سکتا۔ جواب دیا کہ یہاں بیع کی وجہ سے مشتری حابس مبیع نہیں ہوا، کیونکہ یہ حابس مبیع تب ہوتا جب بائع کو واپس لینے کا حق بیع سے پہلے حاصل ہوتا، حالانکہ بائع کو عیبدار چیز بھی بیع سے پہلے واپس لینے کا حق نہیں تھا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر مشتری بیع کی وجہ سے حابس مبیع نہیں ہوا، اس لیے کہ حابس مبیع تو تب ہوتا جب بائع کو مشتری کی بیع سے پہلے عیبدار چیز واپس لینے کا حق ہوتا، حالانکہ یہاں پر اس کو پہلے ہی سے حق نہیں تھا۔ باقی بائع کو پہلے ہی سے حق اس لیے نہیں تھا کہ یہاں مشتری کی ملکیت اس مبیع کے ساتھ مل گئی ہے، اور وہ ہے اس کا اپنی سلائی اور اپنا رنگ اور اپنا گھی جو ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر بائع کو پہلے ہی سے واپس لینے کا حق نہیں تھا۔
باقی بائے کو پہلے ہی سے بائے کا واپس لینے کا حق مبیع میں اس لیے نہیں تھا کہ اب مشتری کی ملکیت پہلے ہی سے مختلط ہو چکی ہے اس مبیع کے ساتھ، اور وہ ہے اس کی سلائی، اس کا رنگ اور اس کا گھی جو اس نے ستوں میں ملایا ہے۔ او اعتقہ، یا اس نے اس کو آزاد کیا، قبلہا اس سے پہلے، مجاناً مفت میں، او دبرہ، یا اس کو مدبر بنایا، او استولدہا، یا اس کو ام ولد بنایا، او مات عندہ قبلہا، یا مر گیا اس کے پاس اس سے پہلے، اے قبل رؤیت العیب، یعنی عیب کے دیکھنے سے پہلے۔ سورۃ المسائل، مسائل کی صورت یہ ہے، انہ اعتق المشتری العبد مجاناً، کہ آزاد کیا مشتری نے غلام کو مفت میں، او دبرہ، یا اس کو مدبر بنایا، او استولد المشترات، یا ام ولد بنایا خریدی ہوئی باندی کو، او مات المشتری فی ید او مات المشتری فی ید المشتری، یا مر گیا خریدا ہوا غلام مشتری کے قبضہ میں، ثم اطلع علی عیب، پھر مطلع ہوا عیب پر، رجع بالنقصان، تو رجوع کرے نقصان کا۔ وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ، اور اگر اس کو آزاد کیا مال پر، او قتلہ، یا اس کو قتل کر دیا، او اکل الطعام، یا کھا لیا کھانا، کلہ او بعضہ، سارے کا سارا یا اس کا بعض، او لبس الثوب، یا پہنا کپڑا، فتخرق، پس وہ پھٹ گیا، لم یرجع، تو رجوع نہ کرے۔ او اعتقہ، مشتری نے غلام خریدا اور پھر مفت میں اس کو آزاد کر دیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے۔ مشتری نے غلام خریدا، اس کو مدبر بنایا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے۔ باندی خریدی، اس کو ام ولد بنا لیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے۔ غلام خریدا، وہ مشتری کے قبضہ میں فوت ہو گیا، پھر پتہ چلا اس غلام میں تو عیب تھا، تو ان تمام صورتوں میں مشتری رجوع بالنقصان کرے گا۔ غلام خریدا اور مفت میں اس کو آزاد کر دیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے۔ غلام خریدا، اس کو مدبر بنا لیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے۔ باندی خریدی، اس کو ام ولد بنا لیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے۔ غلام خریدا اور وہ مشتری کے قبضہ میں انتقال کر گیا، پھر پتہ چلا اس غلام میں تو عیب تھا، تو ان تمام صورتوں میں مشتری رجوع بالنقصان کرے گا۔ وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ، غلام خریدا اور اس کو مال کے بدلے میں آزاد کر دیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے۔ غلام خریدا، اس کو قتل کر دیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے۔ کھانا خریدا، پھر وہ سارا کھا گیا یا بعض کھانا کھا لیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے۔ کپڑا خریدا، اس کو پہنا اور وہ پھٹ گیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے، تو ان تمام صورتوں میں مشتری رجوع بالنقصان نہیں کرے گا۔ غلام خریدا اور اس کو مال کے بدلے میں آزاد کر دیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے۔ غلام خریدا، اس کو قتل کر دیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے۔ کھانا خریدا، وہ سارا کھانا یا بعض کھانا کھا لیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے۔ کپڑا خریدا، اس کو پہنا اور وہ پھٹ گیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے، تو ان تمام صورتوں میں مشتری رجوع بالنقصان نہیں کرے گا۔ الحاصل، و خلاصہ یہ کہ ان الموت لا یبطل الرجوع بالنقصان العیب، کہ موت باطل نہیں کرتی نقصان عیب کے رجوع کو، عیب کے نقصان کے رجوع کو، لأنہ لا صنع للمشتری فیہ، اس لیے کہ کوئی عمل دخل نہیں ہوتا مشتری کا اس میں، والاعتاق مجانا، اور مفت میں آزاد کرنا، لا یبطلہ ایضا استحسانا، یہ بھی اس کو استحسانا باطل نہیں کرتا۔ والقیاس ان یبطلہ، اور قیاس یہ ہے کہ وہ اس کو باطل کر دے، لأن الاعتاق لصنعہ، اس لیے کہ اعتاق اس کے اپنے عمل دخل کی وجہ سے ہے، فصار کالقتل، پس یہ قتل کی طرح ہو گیا۔ ووجہ الاستحسان، اور استحسان کی وجہ یہ ہے، ان للاعتاق لہ شبہان، کہ اعتاق کی دو مشابہتیں ہیں، شبہم بالقتل، ایک مشابہت ہے قتل کے ساتھ، فی انہ بصنع المشتری، اس بات میں کہ وہ مشتری کے عمل دخل کی وجہ سے ہے، وشبہم بالموت، اور ایک مشابہت ہے موت کی وجہ سے، فی ان الاصل فی الآدمی الحریۃ، کہ اصل آدمی میں آزادی ہے، فکان الملک موقتا، تو ملک موقت ہوگی، الی زمان العتق، آزادی کے زمانے تک، فہو عود الی الحالۃ الاصلیۃ، تو یہ لوٹنا ہے حالت اصلیہ کی طرف۔ فإن کان بعد رؤیت العیب، پس اگر یہ ہو عیب کے دیکھ لینے کے بعد، اعتبر ذلک الشبہ،
تو اعتبار کیا جائے گا اسی مشابہت کا، فلا رجوع لہ، تو اس کے لیے کوئی رجوع نہیں ہوگا، بخلاف الموت، بخلاف موت کے، بعد رؤیت العیب، عیب کے دیکھ لینے کے بعد، فإن حق الرجوع فیہ ثابت لہ، اس لیے کہ اس میں رجوع کا حق اس کے لیے ثابت ہے، وإن كان قبل رؤیت العیب، اور اگر عیب کے دیکھنے سے پہلے ہو، اعتبر هذه الشبہہ، تو اعتبار کیا جائے گا اسی شبہے کا، اسی مشابہت کا، اعتبر هذه الشبہۃ، اعتبار کیا جائے گا اسی مشابہت کا، حتیٰ یکون لہ فیہ حق الرجوع، حتیٰ کہ ہوگا اس کے لیے اس میں رجوع کا حق، واما المسائل الاخر، اور بہرحال دوسرے مسائل، فلا رجوع بالنقصان فیہا، تو اس میں کوئی رجوع بالنقصان نہیں ہے۔ الحاصل، رجوع بالنقصان کے حق کے باطل ہونے نہ ہونے کا ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں مشتری کا فعل پایا جائے وہاں پر تو رجوع بالنقصان کا حق باطل ہو جاتا ہے، اور جہاں پر مشتری کا فعل نہ پایا جائے وہاں پر رجوع بالنقصان کا حق باطل نہیں ہوتا۔ غلام خریدا اور وہ خود بخود فوت ہو گیا اور پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے، تو یہاں پر چونکہ مشتری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کے فوت ہونے میں، تو رجوع بالنقصان کر سکتا ہے، لیکن غلام خریدا اور اس کو قتل کر دیا، اور اس طرح دوسرے مسائل ہیں کہ مدبر بنایا یا ام ولد بنایا، تو ان تمام مسائل میں اگر بعد میں عیب پر مطلع ہو گیا تو اب رجوع بالنقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ قتل کرنے میں، مدبر بنانے میں وغیرہ ان میں مشتری کا فعل پایا جاتا ہے۔ تو رجوع بالنقصان کے حق کے باطل ہونے اور نہ ہونے کا ضابطہ بیان کیا کہ جہاں مشتری کا فعل ہو وہاں رجوع بالنقصان کا حق باطل ہو جاتا ہے، اور جہاں مشتری کا فعل نہ ہو وہاں رجوع بالنقصان کا حق باطل نہیں ہوتا۔ غلام خریدا، فوت ہو گیا اور پھر اس کے بعد پتہ چلا اس میں عیب ہے، تو یہاں رجوع بالنقصان کر سکتا ہے، اس لیے کہ موت میں مشتری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن غلام خرید کر اس کو قتل کر دیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے، یا دوسرے جو مسائل بیان ہوئے ان میں چونکہ مشتری کا اپنا عمل دخل ہے، اسی وجہ سے وہ رجوع بالنقصان نہیں کر سکتا۔ والاعتاق مجانا، اگر مفت میں آزاد کر دے اور پھر پتہ چلے اس غلام میں عیب تھا، تو اب اس میں قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ رجوع بالنقصان نہ کر سکے، اس لیے کہ یہ مشتری کے فعل کی وجہ سے ہے، اور جو عمل مشتری کے فعل کی وجہ سے ہو جو معاملہ، تو اس میں رجوع بالنقصان کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن استحساناً ہم کہتے ہیں کہ مفت میں آزاد کر دیا اور اس کے بعد اس میں عیب پر اطلاع ہوئی تو وہ رجوع بالنقصان کر سکتا ہے۔ اگر غلام خریدا اور مفت میں اس کو آزاد کر دیا تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ رجوع بالنقصان نہ کر سکے، اس لیے کہ یہ مشتری کے اپنے عمل دخل کی وجہ سے ہے، اور جہاں مشتری کا اپنا عمل دخل ہو وہاں رجوع بالنقصان نہیں ہوتا، لیکن استحساناً ہم کہتے ہیں کہ وہ رجوع بالنقصان کر سکتا ہے۔ اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ مفت میں آزاد کرنا، اس کی دو مشابہات ہیں، ایک مشابہت قتل کے ساتھ ہے اور ایک مشابہت موت کے ساتھ ہے۔ قتل کے ساتھ مشابہت تو اس طرح ہے کہ جس طرح قتل فعل کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح آزاد کرنا بھی مشتری کے فعل کے ساتھ ہے۔ اور موت کے ساتھ مشابہت اس طرح کہ جس طرح موت خود بخود ہوتی ہے اسی طرح آزاد ہونا بھی خود بخود ہوتا ہے، کیونکہ انسان میں اصل آزادی ہے، اگر کہیں وہ غلام ہے تو اس کی ملکیت آزادی کے زمانے تک موقت ہوتی ہے، جب آزاد ہو جاتا ہے تو اپنے اصلی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور لوٹ جانا یہ خود بخود ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ موت کے ساتھ مشابہت ہے۔ باقی استحسان کی وجہ یہ ہے کہ مفت میں آزاد کرنا، اس کی دو مشابہتیں ہیں، ایک مشابہت ہے قتل کے ساتھ اور ایک مشابہت ہے موت کے ساتھ۔ قتل کے ساتھ مشابہت اس طرح کہ جس طرح قتل فعل سے ہوتا ہے، آزاد کرنا مفت میں یہ بھی مشتری کے فعل سے ہے، اور موت کے ساتھ مشابہت اس طرح ہے کہ جس طرح موت خود بخود ہوتی ہے، آزاد ہونا مفت میں یہ بھی خود بخود ہوتا ہے، کیونکہ انسان میں اصل آزادی ہے، اگر وہ کہیں غلام ہے تو اس کی ملکیت آزادی کے زمانے تک موقت ہوتی ہے، جب وہ آزاد ہو جاتا ہے تو گویا اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آتا ہے، اور لوٹ آنا خود بخود ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ موت کے مشابہ ہے۔ اب قتل کے ساتھ مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ رجوع بالنقصان نہ ہو، اور موت کے ساتھ مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ رجوع بالنقصان ہو، تو ہم نے دونوں مشابہتوں کا اعتبار کیا، چنانچہ کہا اگر مفت میں آزاد کرنا عیب دیکھنے کے بعد ہو، مفت میں آزاد کرنا عیب دیکھنے کے بعد ہو، یعنی پہلے عیب دیکھا پھر مفت میں آزاد کیا،
تو اب اس میں قتل والی مشابہت کا اعتبار کیا جائے گا، کوئی رجوع بالنقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر آزاد کرنا عیب دیکھنے سے پہلے ہو، آزاد کرنا عیب دیکھنے سے پہلے ہو، یعنی پہلے آزاد کیا پھر اس میں عیب پر مطلع ہو گیا، تو اب اس میں موت والی مشابہت کا اعتبار کیا جائے گا، لہذا اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوگا۔ قتل کے ساتھ مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ رجوع بالنقصان نہ ہو، کیونکہ جس طرح قتل فعل کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ آزاد کرنا بھی فعل کے ساتھ ہے، اور موت والی مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ رجوع بالنقصان ہو۔ ہم نے دونوں مشابہتوں کا اعتبار کیا اور کہا اگر مفت میں آزاد کرنا عیب کے دیکھنے کے بعد ہو، پہلے عیب دیکھا پھر اس کو آزاد کر دیا، تو اب اس میں قتل والی مشابہت کا اعتبار ہوگا، لہذا رجوع بالنقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آزاد کرنا رویت عیب سے پہلے ہو، پہلے آزاد کیا پھر اس میں عیب پر مطلع ہو گیا، تو اس کے بعد اسی موت والی مشابہت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس میں اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوگا۔ بخلاف الموت، موت میں اور مفت میں آزاد کرنے میں فرق یہ ہے کہ اگر موت رویت عیب کے بعد ہو تو اس میں رجوع بالنقصان کا حق ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر مفت میں آزاد کرنا رویت عیب کے بعد ہو تو اس میں رجوع بالنقصان نہیں ہوتا۔ موت اور مفت میں آزاد کرنا، ان میں فرق یہ ہے کہ اگر موت رویت عیب کے بعد ہو تو اس میں رجوع بالنقصان کا حق ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر مفت میں آزاد کرنا رویت عیب کے بعد ہو تو اس میں رجوع بالنقصان کا حق ثابت نہیں ہوتا۔